اس صورت مبارکہ میں چونکہ خاص طور پر تہجد کا حکم دیا گیا ہے، اور تہجد کی نماز جو پہلے فرض تھی بعد میں فرضیت ختم ہو گئی، نفل ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف صحابہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے فرضیت منسوخ ہوئی تھی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرضیت منسوخ ہوئی تھی؟ تو اس میں دونوں قول ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب 5 فرض نمازیں آ گئی تو ایمان والوں سے تو تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری سانس تک تہجد کی نماز فرض تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کی پابندی فرماتے تھے، کبھی تہجد کا ناغہ نہیں فرماتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ تہجد کی فرضیت دونوں کے لیے منسوخ ہوئی، اللہ کے رسول کے لیے بھی اور صحابہ کے لیے بھی، یہ دونوں قول ہیں۔ بہرحال تہجد جو ہے یہ گرچہ نفل ہے، لیکن اس کے فضائل، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات بے شمار ہیں۔ خوش نصیب ہیں اس امت کے وہ لوگ جو تہجد گزار ہیں، جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر عجیب و غریب چاشنی ہے، عجیب و غریب لذت ہے، عجیب و غریب حلاوت ہے۔ جس کو تہجد کی نماز کا مزہ مل گیا اور اس کا مزہ جس کے منہ کو لگ گیا، وہ پھر تہجد کے بغیر بے چین رہتا ہے۔ جس دن تہجد اس کی چھٹ جائے، پورے دن وہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ کیف و سرور جو ہے وہ آج حاصل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے اور اسلاف صالحین کے بارے میں سنا ہے کہ پورے دن وہ تہجد کے وقت کا انتظار کرتے تھے، اور جب تہجد کا وقت آتا تھا تو پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے ان کو جو مزہ آتا تھا، جو سکون ملتا تھا، وہ کسی اور چیز میں ان کو حاصل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ تہجد فرض نہ ہونے کے باوجود اس کی پابندی اس طرح کرتے تھے جیسے فرض اور واجب کی پابندی کی جاتی ہے، اور آپ الگ الگ انداز سے صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی امام بخاری نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ ہوا جو پوری رات سوتا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا کہ تم فلاں شخص کی طرح نہ بننا، کیونکہ وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، بعد میں اس نے تہجد چھوڑ دی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غالباً فرمایا کہ کیا ہی اچھا اللہ کا بندہ ہے ابن عمر اگر وہ تہجد گزار بن جائے، تہجد پڑھنے لگے۔ تو الگ الگ انداز سے آپ صحابہ کرام کو تہجد کی ترغیب دیتے تھے۔ اور تہجد جو لوگ پڑھتے ہیں، تہجد کا جو فائدہ ہے وہ صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا فائدہ ہے۔ تہجد کا جو فائدہ ہے وہ دنیا کا فائدہ ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے اثرات ہمارے جسم پہ پڑتے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے انسان کو جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ سوتا ہے، کوئی انسان سوتا ہے، تو شیطان اس کے سر میں 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پہ یہ وہ لکھ دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے، سوتے رہو۔ چنانچہ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو شیطان کی جو یہ کوشش ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے ابھی تو بہت لمبی رات ہے، لہذا ابھی اور سو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تہجد کے جب بندہ اٹھتا ہے، ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے،
شیطان خوب لوریاں سناتا ہے، تھپ تھپاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ سوتا رہ جائے، مگر جب بندہ اللہ کی توفیق سے اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھ کے وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تہجد کی نماز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس کی مختلف رکعات ہیں۔ احادیث مبارکہ سے جو معلوم ہوتا ہے 4 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تہجد کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے فجر کی اذان تک، صبح صادق تک، یہ تہجد کا وقت ہے۔ لہذا عشاء کے بعد بھی اگر ہم 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ تہجد گزاروں میں ہمارا شمار ہوگا۔ لیکن افضل جو ہے وہ ابتدا میں سونا اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا، یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا اور صحابہ کرام کا بھی عمل یہی تھا۔ لہذا افضل تو یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر اذان سے اٹھ جائیں تو آرام سے وضو کر کے اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کے ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اس وقت اٹھنے میں دقت ہے تو رات کو سونے سے پہلے، بعض مرتبہ ہمیں رات کو سوتے سوتے 11 بج جاتے ہیں، 11:30 12 بج جاتے ہیں، تو سونے سے پہلے وضو کر کے باوضو سونا بھی سنت ہے، تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا سونے سے پہلے، اور آپ 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں میں ہمارا شمار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ تہجد پڑھتا ہے تو پورے دن وہ ایکٹیو ہوتا ہے، ایک نشاط ہوتا ہے اس کے اندر، اور طیب النفس ہوتا ہے، اس کا دل اندر سے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ خوب اچھا فیل کرتا ہے۔ یہ دین کے، دنیا کے، آخرت کے یہ مختلف فوائد ہیں۔ یہ تو وہ فوائد ہیں جو ہمارے علم میں آ گئے، نہ جانے اللہ کے خزانے میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہوں، کیا کیا نوازشیں ہوں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تہجد کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کا تہجد گزاروں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.